لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ داڑھی اور بالوں کو ڈارک براؤن لگایا جا سکتا ہے، ہاں جی کیوں نہیں لگایا جا سکتا، کالا نہ ہو۔ جب سے میں عمرے کے لیے آیا ہوں نماز میں وسوسے آتے ہیں، پہلے چونکہ آپ پڑھتے ہی نہیں تھے تو وسوسے کیا آتے ہیں، اب آپ نے چونکہ نماز پڑھنی شروع کی ہے تو شاید شیطان بھی پیچھے لگ گیا ہے، آنے تو وسوسے جو آتے ہیں، کوئی غم نہ کرو۔ میری بیٹی نے مسجد عائشہ سے احرام کی نیت کی، مسجد سے باہر نکل کر ایک پودے سے پتا توڑ، کوئی دم شم نہیں ہے، مسجد عائشہ حد حرم سے باہر ہے، اگر پتا توڑ لیا تو کیا ہو گیا؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا الحمدللہ موحد لوگ ہیں، ان کے عقیدے کے بنیادی کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، ایک آدمی آمین زور سے کہتا ہے، ایک آہستہ کہتا ہے، کیا ہو گیا؟ اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، جھگڑے تو تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ حنفی آدمی بالوں کی کسر کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، سارے بالوں کی، یعنی بال جتنے ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے، اس طرح پھر روایت تو افضل ہے۔ کہتے ہیں کوئی اجمی کعبے کا امام نہیں بنتا، تو ان سے پوچھے، مجھے کیا پتا۔ میری بیوی حرم آنے سے پہلے دن شروع ہو گئے تھے، صاف ہو کر عمرہ کیا، پتہ نہیں کتنے دن کے بعد، یہ نہیں پڑھا جاتا، یہ نہیں پڑھا کتنے، اگر اس کے ایام حیض گزر گئے تھے، مثلا عادت ہے 8 دن گزر گئے، پاک ہو گئی، ٹھیک ہے عمرہ کر لیا، بعد میں اگر کوئی نشان لگا تو وہ بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے نشے کی حالت میں بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ یہ اچھا نشہ ہے کہ اس کو عربی کا لفظ طلاق تو یاد تھا، اس نے ہلاک بھی نہیں کہا، چلاق بھی نہیں کہا، آخر طلاق کیسے کہہ دیا؟ مانا کہ کوئی نشہ نہیں تھا، بہانہ بنا رہا ہے، وہ طلاق ہو گئی، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک حلال نہ کرے۔ یہ سب بہانے بنے، مجھے غصہ آیا ہوا تھا، میں نشے میں تھا، یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب حرام کر دیا وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ میری عمر تقریباً 30 سال ہے، داڑھی میری سفید ہے، تو آپ مہندی لگایا کریں، کالی نہ لگائیں، مہندی لگائیں، اسی میں کالی بھی ڈال دیں۔ الفاظ کفریہ خدا کا انکار کر دے، توحید کا انکار کر دے، حضور کی نبوت کا انکار کر دے، رسالت کا انکار کر دے، ختم نبوت، صاف بات ہے کافر ہو گئے۔ جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ ایک بندے نے عمرہ کیا لیکن ہلکا سا ٹک لگوایا، بالوں کو دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، دم بھی دے۔ ایک بات یاد رکھے میرے عزیز، لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں، اگر تمہیں اپنے بال جو ہیں وہ اتنے پیارے ہیں کہ تمہارے فیشن میں فرق آ جائے گا تو نہ کرو عمرہ، اور اگر عمرہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرو۔ حضور پاک نے تو ہمیشہ اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ بال کٹوائے ہیں، وہ بھی سارے سر کے بال۔ تو اس لیے جب عمرہ کرتے ہو تو پورا کرو۔ بچپن میں والدین نے لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، اگر لڑکی بالغ ہو کے انکار کر دے تو کر سکتی ہے۔
ہمارے گھر میں پاکستان میں حمام کا رخ جو ہے وہ شمال کی جانب، کوئی حرج نہیں بھائی، مکان کے اندر جدھر بھی رخ ہو کوئی حرج نہیں، میدان میں جو ہے نا منہ کرنا یا پیٹ کرنا منع ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امام کعبہ جلسہ استراحت کیوں نہیں کرتے؟ ضروری نہیں ہے نا، اسی لیے نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارے بعض بھائیوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا، یہ ان کی غلطی ہے۔ میرے مدنی پاک کا بدن جب بھاری ہو گیا تو پھر آپ استراحت کرتے تھے، پہلے تو آپ نہیں کرتے تھے، تو امام صاحب کیوں کریں؟ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میلے شیلے ہوتے ہیں، ہم دکان لگا سکتے ہیں۔ آپ کی دکان کا بہرحال لوگ ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، بزنس ہوتی ہے، یعنی جو میلے میں برائی ہو اس میں نہ شرکت کریں، لیکن آپ دکان کیوں نہیں لگا سکتے؟ لیکن بہرحال کوشش کریں کہ بچیں، رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا۔ آپ نے کہا تھا درس کے بعد، درس میں جو بندہ فرض نماز کے بعد پڑھے گا، کیا کہا تھا؟ جب وہ لکھا ہی نہیں آپ نے، مجھے کیا پتا کیا کہا تھا۔ طواف کے دوران آدمی نے مثلا روزہ افطار کرنا ہے، کھجور کھا لی، پانی پی لے، کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت کھانا کھاتا رہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبے کو ہاتھ نہیں لگانا، صرف حجر اسود کو لگانا۔ میرا شوہر جو ہے وہ بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور میرے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ جب اس سے اپنی نفسی خواہش ہوتی ہے تو مجھے بلا لیتا ہے، میں منع کر دوں، بالکل آپ منع نہ کریں، اس سے تو نفریں اور بڑھ جائیں، بغض اور بڑھ جائے، اور آپ نے اگر اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ کہیں اور منہ کالا کرے گا، تو اس کے گناہوں کی بھی تو تم ذمہ دار ہو، بیوی ہونے کا کیا فائدہ؟ اس طرح یہ ہے کہ اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے نا، تم تو ظالم نہ بنو۔ میرا شوہر 2 سال سے نماز اور جمعہ نہیں پڑھتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک وہ مسلمان ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، لیکن ہے مسلمان۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر، کہتے ہیں جو آدمی نماز چھوڑ دے عمدن بغیر کسی عذر کے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتی ہیں اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہ کرو۔ تو بہرحال انشاءاللہ تمہارا نکاح تو ہے، کیونکہ 3 امام ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کوشش کرو اور دعا بھی کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میرا بھائی یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا مانا؟ عصر کو جو تم نے وضو کیا ہے، اب قطرے آتے رہے تو مغرب تک وہی وضو کافی ہے۔ نماز پڑھو، نفل پڑھو، طواف کرو، نیچے انڈر ویئر رکھو، پھر مغرب کے لیے جا کے دوبارہ وضو کرو، اس کو دھو ڈالو۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔